دیکھیں سیاست کے اپنے لیمیٹیشنز ہوتے ہیں. سیاسی جو کیمپین ہوتی ہے وہ قوموں کو ایک ڈائریکشن ضرور دیتی ہے، لیکن قوموں کی تعلیم و تربیہ اس کے بس کی بات نہیں ہوتی. یعنی آپ یہ نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے کہ 41 ایئرس کی اتنی اسپیڈی اور اتنی پورے بر صغیر میں پھیلی ہوئی جد و جہد جس میں آپ کو طرح طرح کے چیلنجز کا سامنا ہے، اور اس میں آپ کو اتنے سارے فرنٹس اس میں اوپن ہیں، اس میں آپ اپنی نسل نو کی اور اپنے لوگوں کی کوئی اچھی تعلیم و تربیہ کر سکیں گے. تو لیکن ایک آپ کی ضرورت تھی یعنی اس ضرورت کے تحت آپ ایک ہوئے، اور وہ ایک نعرہ تھا. وہ نعرہ بڑا اہم تھا. مطلب پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. اور یہ 1906 سے 1947 کے درمیان میں یہ نعرہ ایمرج ہوتا ہے. اس دوران میں ایک اور نعرہ ایمرج ہوتا ہے، لے کے رہیں گے پاکستان، بٹ کے رہے گا ہندوستان. ان نعروں کا اپنا ایک میگنیٹزم تھا. ان نعروں کے میگنیٹزم میں ہم ہمارے اندر ایک اسلام سے محبت بہرحال موجود تھی. بر صغیر کے مسلمانوں کے اندر فہم دین ہو یا نہ ہو، اس وقت کی بات کر رہا ہوں، ان کا دینی شعور بھلے کسی بھی ابتدائی سطح پر کھڑا ہو، عام مسلمان کی بات کر رہا ہوں، لیکن ان کے اندر جو دین سے محبت اور دین کے لیے دین کے نام پہ کچھ پیش کرنے کا جذبہ تھا، وہ الحمدللہ بر صغیر کے مسلمانوں میں شاید کبھی بھی ختم نہیں ہوا. یعنی یہ کیفیت ان کی کبھی بھی ختم نہیں ہوئی. آج بھی یہی وہ کیفیت ہے جس کے ساتھ وہ سروائیو کر رہے ہیں. باقی ان کی دین کے ساتھ وابستگی ابھی ہم شعور اور فکری بنیادوں پر اور عملی بنیادوں پر شاید اس طرح استوار نہیں ہوئی. تو پورے بر صغیر کے لوگ جو ہیں وہ جو کہ سب الگ الگ تھے. یعنی میں آپ کو بتاؤں، آپ لکھنؤ کا شاعر دہلی کے شاعر کو مشکل سے قبول کرتا تھا، وہ شاعر نہیں مانتا تھا. دہلی والا لکھنؤ والے کو نہیں قبول کرتا تھا. مطلب آپ کے یہاں لطیفے ہوتے تھے، آپ کے یہاں بہاری، اور آج بھی آپ اس کی ایک تاثر پاتے ہیں. مطلب ہماری جو ہمارے اندر جو علاقائی تعصبات تھے وہ ہمارے اندر موجود تھے. ہمارے اندر یعنی ہم سندھ کے لوگ جو ہیں وہ پنجاب کے لوگوں سے کوئی بہت قریب لوگ نہیں تھے. ہمارے یہاں پٹھان جو تھا وہ یو پی کے لوگوں کے ساتھ اس درجے کے مراسم نہیں تھے، اور اس کی بہت ساری وجوہات تھیں. ان کی کلائمیٹ الگ ہے، ان کا ریجن الگ ہے، ان کا یعنی یہ ایک دور دراز کے علاقے ہیں، ان کا انٹریکشن بھی کم ہوتا تھا. یعنی مدراس کے لوگوں کا اپنا ایک انداز تھا، یو پی کے لوگوں کا اپنا ایک انداز تھا. تو یہ ایک کہہ لیجئے اس کے اندر جو تنوع تھا، اور وہ جو تنوع تھا وہ ان کے لہجے کا تنوع بھی ہے، ان کی صورتوں کا تنوع بھی ہے، ان کے مزاجوں کا تنوع بھی ہے، ان کی بعض کہہ لیجئے ثقافتی ان کے اندر ایک ثقافتی تنوع بھی ہے، ان کی بود و باش کا تنوع بھی ہے. یعنی بنگال میں مین فوڈ چاول ہے، پنجاب میں مین فوڈ گندم ہے. تو وہ تنوع جو ہے وہ موجود ہے. ان کے لباس کے اندر بھی ایک تنوع ہے، ان کے کہہ لیجئے آپ اگر ان کے طرز مہمانداری الگ ہے تو، لیکن وہ نعرے میں اتنی قوت تھی. یعنی اب میں جو بات ہمیں سمجھنی چاہیے، تحریک پاکستان نے جو نعرہ دیا، اور تحریک پاکستان کے جو اکابرین تھے، انہوں نے اپنے اس عہد میں شاید اس سے بہتر اسٹریٹجی ہو بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اتنے کم وقت میں، اتنی فاسٹ ڈیولپمنٹس میں، اتنے سارے فرنٹس پہ لڑتے ہوئے، اور آپ کو اس پورے کہہ لیجئے ایک بھنور سے نکال کے ایک ساحل پہ لے کر آ گئے. یہ ایک آسان بات نہیں تھی. لیکن اس کے اندر ہوا یہ کہ اتنی بڑی اور اتنی اعصاب شکن جد و جہد کے اندر ہمیں ایک نعرے کی قوت سے تو ایک کر دیا. یعنی ہم سب اپنی اپنی ضرورتوں کے تحت ایک ہوئے، یا ہم اپنے نعرے کی ایک مقناطیسی قوت کی وجہ سے ایک ہوئے. اور وہ نعرہ تھا کہ بھائی ہم سب مسلمان ہیں، اور یہ اسلام کے لیے ہمیں ایک وطن چاہیے. اصل میں ہمیں ایک وطن چاہیے تھا. ہمیں اپنی معاشی
اور اپنی سماجی اور ہمیں اپنی ایک محکومی کا ازالہ کرنے کا ایک ارینجمنٹ چاہیے تھا. اور پھر ہمیں نظر آیا کہ اچھا ایک اگر ایسی لینڈ مل جائے, اگر ایک ایسا خطہ مل جائے جہاں ہم واقعی اپنی, یعنی ہم مسلمان بھی ہیں, ہماری دینی ضروریات بھی وہاں صحیح سے پوری ہوں, ہم اللہ کا بندہ ہونے کا فرد کی سطح پر کیا مطلب ہے, اللہ کا بندہ ہونے کا معاشرتی سطح پر کیا مطلب ہے, اللہ کا بندہ ہونے کا تہذیبی سطح پر کیا مطلب ہے, اللہ کی بندگی کے نظام کون سے ہیں, اللہ کی بندگی کا ماحول کون سا ہے, اس کی آئیڈیل ڈیمانسٹریشن کے لیے اگر ہمیں ایک پیس آف لینڈ مل جائے تو بہت ہی اچھی بات ہے. تو ہمارا یہ ویژن اچھا یہ ہمارے بڑوں کا ویژن, ہمارے کئی بڑے ایسے تھے جن کا یہ ویژن تھا. ہمارے اکابرین اس خواب کو بہت سنجیدگی سے دیکھ رہے تھے. ہمارے بعض اکابرین اس خواب میں بے انتہا مخلص اور بے انتہا سنجیدہ بھی تھے کہ ہم یہ چاہتے ہیں. لیکن یہ جو بر صغیر کے طول و عرض میں پھیلی ہوئی جو مسلم سوسائٹی کی ڈائیورسٹی تھی, اس کو انٹیگریٹ کرنے کے لیے اور ان کے اندر ایک یونیفیکیشن لانے کے لیے اور ان کے اندر ایک کامن فیکٹر اور ایک کامن تھریڈ میں ان کو پیرونے کے لیے ایک نعرہ جو تھا وہ وقتی ضرورت اور وقتی جد و جہد میں تو ساتھ آ سکتا تھا, لیکن لانگ ٹرم یعنی وہ نعرہ جو تھا وہ ہمیں لڑنے, مرنے, مٹ جانے اور تن من دھن نچھاور کر دینے کے لیے اکسا تو سکتا تھا, اور یہ بہت بڑا کام تھا اس کا, اور اس نے یہ کیا. ہم نے کئی لاکھ لوگ جو ہیں وہ انہوں نے قربانیاں دیں اور ہم پاکستان بنانے میں کامیاب ہو گئے. لوگ جب پاکستان کی سرحد پہ پہنچتے تھے اور انہیں یہ پتہ لگتا تھا بارڈر کراس کر کے کہ ہم پاکستان میں داخل ہو گئے ہیں, انہیں صرف یہ پتہ ہونا کرتے تھے کہ کیا یہ جگہ پاکستان ہے, اور جب انہیں پتہ لگتا تھا کہ یہ پاکستان ہے تو وہ سجدے میں گر جاتے تھے. اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو پاکستان میں جب انہیں احساس ہوا کہ یہ مقدس زمین آ گئی ہے تو وہ سجدے میں گرے, اور زخموں سے اور فاقوں سے اور تکالیف سے اتنے بے حال تھے کہ سجدے میں جب گرے تو دوبارہ اٹھ نہیں سکے, اور ادھر ہی اسی جگہ پر جان کا نذرانہ دے بیٹھے. تو یہ جذبہ تھا جس سے ہم سب جمع ہوئے.